سننے والے کو میرا آداب السلام۔ ماہنور اپنے والدین کے ساتھ ایک پرانے مگر پرسکون محلے میں رہتی تھی۔ ان کے گھر کی ایک کھڑکی سیدھے سامنے والے گھر کی کمرے کی طرف کھلتی تھی اور اسی کھڑکی میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ پہلی بار ماہنور نے اسے تب دیکھا جب وہ شام کی چائے لے کر کھڑکی کے پاس آئی۔ سامنے والے کمرے کی لائٹ جلی اور ایک لڑکا کتاب لیے بیٹھا تھا۔ سفید قمیض، ہلکے بکھرے بال اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ ماہنور نے فوراً پردہ گرا دیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ امی کی آواز آئی۔ کچھ نہیں، وہ ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب ماہنور کی عادت بن چکی تھی، صبح اٹھتے ہی کھڑکی دیکھنا، شام کو وہیں بیٹھ کر چائے پینا اور رات کو چپکے سے پردہ ہٹا کر دیکھنا کہ وہ ہے یا نہیں۔ وہ اکثر ہوتا، کبھی لیپ ٹاپ پر کام کرتا، کبھی ڈائری لکھتا اور کبھی بس خاموشی سے باہر دیکھتا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ماہنور کے دل میں پہلے تجسس پیدا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ محبت۔ ایک بارش والی رات، زور کی بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی۔ ماہنور نے پردہ ہٹایا۔ سامنے والے کمرے میں موم بتی جل رہی تھی اور وہ لڑکا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس بار وہ سیدھا ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ پردہ بند کرنے لگی مگر رک گئی۔ دوبارہ دیکھا، احمر مسکرا رہا تھا۔ پہلی بار خاموش اشارے، اب ان کے درمیان ایک انکہی سی زبان بن گئی تھی۔ 2 بار کھڑکی پر دستک، ہیلو، لائٹ آن ہے؟ اور جب دونوں ایک ساتھ کھڑکی پر آتے تو بس مسکرا دیتے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی نام، صرف خاموش محبت۔ ایک رات ماہنور نے دیکھا احمر کے کمرے میں پولیس موجود تھی۔ 2 لوگ اسے لے کر جا رہے تھے۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس ایک بار کھڑکی کی طرف دیکھا اور چلا گیا۔ ماہنور کی دنیا جیسے رک گئی۔ اگلے دن اس نے پڑوسی سے پوچھا، وہ لڑکا کون تھا؟ جو جواب ملا وہ چونکا دینے والا تھا۔ احمر، اس پر کیس ہے، کہتے ہیں کسی کی موت میں اس کا نام آیا تھا۔ ماہنور کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے اس کی مسکراہٹ یاد آئی، وہ خاموش نظریں، وہ ڈائری۔ ایک مجرم اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 دن بعد، رات کے 2 بجے، ٹک ٹک ٹک، ماہنور چونک کر اٹھی، کھڑکی کے پاس گئی۔ سامنے والے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور احمر واپس آ چکا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھیں بدل چکی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی پر 3 بار دستک دی۔ یہ اشارہ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ ماہنور کے دل میں خوف اتر گیا۔ احمر نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اشارہ کیا، خاموش رہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آگے کیا ہوا؟ دیکھنا نہ بھولیے، بہت جلد آ رہا ہے نیکسٹ پارٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔